پہلے آپ میرے دیکھنے والوں کو اور جاننے والوں کو یہ بتا دیں کہ آپ کی سوسائٹی کیا ہے اور ایشو کیا ہے. میں بتا رہا ہوں. ہماری سوسائٹی اسکیم 33 میں سیکٹر 26 میں ٹیلی فون امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی. 2019 سے اس کے اوپر مینجمنٹ نہیں ہے. 2019 سے اس پہ طرح طرح کے ایڈمنسٹریٹر آ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی یہاں پر جعلی پلاٹ بنا کر بیچے جائیں. لیکن الحمدللہ ہم نے ان کو 4 سال سے اس طرح کے کسی بھی کام میں کامیاب ہونے نہیں دیا. تو آپ کا نام وقار ہے اور میں یہاں آج موجود ہوں, تو میڈیا کو بلانے کا چکر کیا تھا؟ ایک سوال مجھ سے کیا کہ جی میڈیا کو بلانے کی کیا وجہ تھی. میڈیا کو بلانے کی وجہ تھی کہ اگر تو میں کوئی غلط کام کر رہا ہوتا تو بالکل میں چھپ کے کرتا. یہ کام ایسا ہے جس کے کورٹ کے آرڈر کو ہم لے کر چل رہے ہیں. اس کی جو آرڈر ہے اس کو سمجھانے کے لیے الاٹیز کو جمع کرنا بہت ضروری تھا. تو اس وجہ سے ہم نے میڈیا کو بھی دعوت دی کہ جو لوگ نہیں آ سکے ان تک بھی یہ بات ان کے گھروں تک پہنچے. آفس موجود ہے سوسائٹی کے اندر؟ اچھا, سوسائٹی کا اپنا آفس موجود ہے. میں صدر کی حیثیت سے اس وقت آپریٹ ہو رہا ہے وہ؟ نہیں, آفس بند ہے. ناظر نے لاسٹ ٹائم جب اس میں انسپیکشن کی تھی تو اس کے بعد اس آفس کو سیل کر دیا. اس وقت میں نے بہت سارے مالکان کو دیکھا اور وہ پریشان ہیں. کافی مالکان کو میں نے سنا, وہ مالکان کہہ رہے ہیں کہ ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں اور یہ مسئلہ کافی سالوں سے پھنسا ہوا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کورٹ کا آرڈر ملے گا آپ کو؟ جی بالکل, ہمارے پاس جو اب تک کورٹ کا آرڈر ہے وہی ہماری سب سے بڑی جیت ہے. اسی کورٹ کے آرڈر کو اگر ہم فالو کریں تو ہم بہت جلد اس سوسائٹی کے الیکشن کروا لیں گے. جو پرانی انتظامیہ تھیں انہوں نے کبھی بھی پوزیشن نہیں دیا. اب جو بھی انتظامیہ آئے, ہم آئے, کوئی بھی آئے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن سوسائٹی ڈیلیور ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ بھی ہو, ہم اس کے ڈیولپمنٹ چارجز جو ہمارے پلاٹوں پہ لگیں گے وہ بھی دیں اور لازمی سوسائٹی کو ڈیولپ. میں نے دیکھا یہاں کافی انویسٹر بھی آئے ہوئے. جی بالکل, کیونکہ لوگوں نے پلاٹ, کیونکہ یہ سوسائٹی بہت اچھی جگہ پر ہے, بہت اچھی لوکیشن پہ, تو لوگوں نے پلاٹ خرید لیے تھے کہ یار یہ جب یہاں آبادی ہوگی تو یہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. لیکن اچانک سے ایڈمنسٹریٹرز کی بارش ہونا شروع ہو گئی اور سب برباد ہو گیا. بہت شکریہ. یونٹی بہت ضروری ہے, اور جیسے کہ محسن بھائی نے, وقار بھائی نے کہا ہے کہ اپنے 4 لوگ جو بھی کمیٹی میں آپ ڈیسائڈ کریں گے تو بہت سوچ سمجھ کے کریں, ورنہ آپ حصوں میں ڈیوائڈ رہیں گے کبھی بھی یہ سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہوگی. کیونکہ دیکھیں کوشش کرنے سے ہی ہوتا ہے. اب کسی کے اوپر ڈیپینڈ کر کے کہ جی 4 آدمی یہ صحیح کر دیں گے تو یہ اکیلے کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا, مگر جب تک آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ لوگوں میں اتحاد بہت ضروری ہے, اور آپ جو کمیٹی بنے گی ان کو فالو کریں, اور جو بھی ایشوز ہیں وہ بیٹھ کے آپ لوگ سالو کریں. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس TNT کے مسائل سے جلد جو ہے آپ لوگ جو ہے آزاد ہو جائیں گے اور اپنی ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں, الیکشن کی طرف جائیں. تو کوئی بات کرنا چاہے پھر میں آپ لوگوں کو ایک بار جو ہے دعوت خطاب دے رہا ہوں, کوئی بھی الاٹیز. اچھا, میں دعا کے لیے عبدالصمد صاحب کو جو ہے میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور دعا کرائیں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ, بچپن سے پلاٹ خرید کے رکھے یہ سوچ کر اپنی ساری انویسٹمنٹ سے یہ ہم پر عذابات نازل ہوئے, ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما اور اس سوسائٹی کو بہتر سے بہتر نتیجے پر پہنچ, ہماری قبضوں سے پہنچ جائے. کمرشل کے پلاٹ خریدنے والے ہوں, اے اللہ جتنے بھی لوگوں کا اس پر سرمایہ لگا ہوا ہے, اے اللہ ان سب کے سرمایہ کی حفاظت فرما اور ان سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ سے ساتھ ہے اس میں. اور میں صرف کورٹ کا تھوڑا سا آرڈر آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا. 3/10/2024 جو کہ ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا تھا سوسائٹی میں, اس کو کورٹ نے سسپینڈ کر دیا. تو یہ بڑی ہماری ایک سمجھے ہم سب کی, یہاں کسی فرد واحد کی بات نہیں ہو رہی, ہم سب کی یہ بڑی جیت ہے. کیونکہ جو ایڈمنسٹریٹر صاحب آئے تھے انہوں نے فوراً ہی آتے ہی سوسائٹی پر پلاٹوں کی خرید و فروخت کا کام شروع کر دیا. لیکن الحمدللہ وہ ایک بھی پلاٹ نہیں بیچ پائے اور اس سے پہلے ہی کورٹ نے آرڈر کر دیا. اس کے علاوہ ناظر ہائی کورٹ کو کورٹ نے ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیا. سوسائٹی کی گارڈز اور سوسائٹی کی نگرانی بھی ناظر صاحب کے حوالے کر دی گئی ہے, جس میں ہم مشاورت کے بعد سوسائٹی میں جتنی بھی گارڈز کی ضرورت ہوگی ہائی کورٹ کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ جی جتنی بھی گارڈز کی ضرورت ہے اس کو آپ تعینات کریں.
اس کے علاوہ 4 مین برانچ کی بات کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی وہ اسکروٹنی کریں گے ریکارڈ کی. اب یہاں یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی ایسے صاحب کو چنتے ہیں جو اپنے ادارے سے بہت ہی اچھی گریڈ کے اوپر ریٹائر اور ایماندار بھی ہیں, لیکن وہ سوسائٹی اور سوسائٹی کے ریکارڈ کو نہیں سمجھتے, تو ایسے شخص کے ساتھ اگر ہم چلیں گے یا ایسے کسی شخص کو تعینات کریں گے ناظر کے ساتھ تو ہمیں صرف پریشانی ہی ہوگی. کیونکہ جب ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی ریکارڈ کیا ہوتا ہے, اصل فائل کی پہچان کیا ہے, تو ہمیں بہت پریشانی ہوگی. محسن بھائی کی بات کو میں دوبارہ دہراؤں گا کہ ان 4 افراد کو ہم بڑی سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ کون لوگ ہوں گے جو ناظر کے ساتھ چلیں گے. یعنی کہ ناظر کی دیکھیں, آپ ناظر کی آنکھ اور کان ہی تو ہوں گے, ناظر کو تو نہیں پتہ کہ جی TNT سوسائٹی ہے کس جگہ پر. یہ تو آپ اس کو ساری چیزیں گائیڈ کر رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ سوسائٹی ہے, یہ اس کا ریکارڈ ہے, اصل فائلیں یہ ہوتی ہیں, کہاں سے ہمیں ریکارڈ ملے گا. یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یہ بڑی اہم اور بہت یعنی کہ اس کو سمجھے کہ بہت اہم فیصلہ ہوگا کہ کن 4 لوگوں کو ہم چنیں گے. اب میں اسلام بھائی کو کہوں گا کہ وہ کچھ اس میں لازمی. السلام علیکم. اچھا, وقار بھائی نے کورٹ کے بارے میں آپ کو ساری پروسیڈنگ بتا دی ہے, تو میں اپنے ممبر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں آپ لوگ آئے, آپ لوگوں کا بےحد بہت بہت شکریہ, کیونکہ پچھلے تقریباً سمجھیے 3 سال سے ہم لوگ کورٹ کی اور دوسرے معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا ساتھ ہم لوگوں کو چاہیے. جب ہم آپ کو آواز لگائیں تو تقریباً آپ اپنا ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئیں, آپ نے وقت دیا, آپ لوگوں کا بہت شکریہ ایک دفعہ. کیونکہ دیکھیں یونٹی آگے لے کے جاتی ہے. ہر سوسائٹی میں جس جو بھی ممبر اپنے گھر میں سو رہا ہے وہ پلاٹ کھو جاتا ہے. اگر آپ اٹھیں گے نہیں اپنے لیے تو سمجھ لیں کہ نقصان اٹھائیں گے. تو آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. میں اور وقار بھائی تقریباً 3 سال سے محنت کر رہے ہیں, سائٹ کو دیکھتے ہیں, کورٹ کو دیکھتے ہیں, معاملات کو دیکھتے ہیں. دیکھیں آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, کیونکہ پیچھے تو آپ لوگ گھروں میں ظاہر سی بات ہے سو رہے ہوتے ہیں, ٹائم دے نہیں پاتے, مگر ہم لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, انشاءاللہ جلد از جلد ہم اپنی کامیابی کی طرف پہنچیں گے. آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے بھرپور, اور آپ لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. وہاں پر تو جب تک آپ اس کو بے نقاب نہیں کریں گے, جب تک آپ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کی کامیابی نہیں ہوگی. میں ایک بار پھر اپنے ارسلان کمال کو, اپنے چیئرمین محمد علی مخدوم کو اور آپ تمام الاٹیز کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ان لوگوں میں سے جو لوگ منتخب کریں گے وہ یقیناً اس قابل ہوں گے کہ وہ آپ کو الیکشن تک لے کے جائیں. آپ نے بس یہی رکھنا ہے, آپ کا واحد ایجنڈا جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ الیکشن لے سکیں. ناظر کی نگرانی میں اگر آپ نے الیکشن لے لیا تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور یہ لوگ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم سٹرا آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کے الاٹیز آپ خود اپنے ساتھ کھڑے ہیں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ نے اپنے لیے محنت کی تو انشاءاللہ وہ محنت رائے گا نہیں جائے گی. السلام علیکم. میں ان سارے معاملات سے بہت زیادہ واقف بھی نہیں, لیکن جو آج کا ایجنڈا ہے اس کے متعلق مختصر ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جو آئندہ لائے عمل ہے الیکشن کے لیے اور اسکروٹنی کے لیے اس کی بہت سخت نگرانی کیجیے, اور جو ناظر ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا کوارڈینیشن بنائیے, اور سب لوگ آپس میں یکجہتی کیجیے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے سرکاری لوگ جو ہیں وہ معاملات کو رائٹ کر کے جسے ڈسکس کر دیتے ہیں. اگر آپ نگرانی نہیں کریں گے تو الیکشن اور ریکارڈ ان کی مرضی کا بنے گا, اور الیکشن بھی ان کی مرضی کے ہوں گے. آپ نے اپنی سوسائٹی اس کی اسکروٹنی کا پروسیس سب کی بہترین نگرانی کرنی ہے, اور یہ ایسوسی